السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری اس گفتگو کو سننے والی میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ حضور علیہ السلام کون ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دو تین مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتی ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہوتی اور میں اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہوں۔ ایک تقریر میں انہوں نے بڑے سادہ دو لفظ ارشاد فرمائے کہ لوگو، حضور علیہ السلام کون ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو کھولو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنتے ہیں۔ تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کرو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ حسن نبوت کو کھولو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات تجھ ایک میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ ایک میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی انابت، حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت زکریا علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، سب کو جمع کرو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو کھولو اگر حضور علیہ السلام سچے ہیں تو ابو بکر صدیق بنتے ہیں، آقا مصطفیٰ کریم منصف ہیں تو عمر عادل بنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیا ہیں تو عثمان باکردار بنے ہیں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں تو حضرت علی شیر خدا بنے ہیں، پیغمبر نے سیاست سکھائی ہے تو معاویہ صاحب فراست بنے ہیں، پیغمبر کا حافظہ ہے تو ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنے ہیں، رسول اللہ نے قرآن کی وضاحت کی ہے تو ابن عباس مفسر بنے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فقہی مسائل سمجھائے تو ابن مسعود فقیہ بنے، رسول اللہ نے قرآن کی وضاحت کی ہے تو ابن عباس مفسر بنے ہیں، پیغمبر نے فقہی مسائل سمجھائے تو ابن مسعود فقیہ بنے۔ بھائی تم حضور کے حسن کو کھولتے جاؤ، جماعت صحابہ پر نظر آتی جائے گی۔ ایک بات اور، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ دین
دین کے موقع کے گواہ پر جرح ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی دشمن نے اسلام کے کسی مسئلے میں مخالفت کی ہے تو اس نے اس عنوان میں مخالفت کی، نہ اس نے حدیث کا انکار کیا، نہ قرآن کا انکار کیا، نہ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا جو نبی اور امت کے درمیان ذریعہ تھے دین پہنچانے کا، قرآن کے موقع کے گواہ تھے، سنت کے موقع کے گواہ تھے، حضور علیہ السلام کے دین کے اترنے کے گواہ تھے، جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے گواہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے گواہ تھے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کے گواہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاؤں کے گواہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے گواہ تھے۔ ان پر جرح کی کہ صدیق ایسا، طلحہ ایسا، زبیر ایسا۔ جب ان پر جرح ہوگی تو یقین کمزور ہو جائے گا۔ جب گواہ پر جرح ہو جائے تو کیس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام تب باقی ہے جب صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام کو نکالو تو نہ اسلام رہتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے، نہ نبوت کا نشان رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عملی سیرت کا نام صحابہ کرام ہے۔ ایک بات اور پوری توجہ سے سنیے کہ انبیاء کے کمالات کا عکس صحابہ ہیں، اور انہوں نے تطبیق دی تھی کہ وہاں بھی 1,24,000، وہاں بھی 313، یہاں بھی 313، وہاں بھی عشرہ مبشرہ، یہاں بھی عشرہ مبشرہ، بڑی خوبصورت تطبیق دی، اور اس میں وہ بہت ساری باتیں کھولنی ہے، لیکن پھر وہی وقت کی نزاکت، جیسے مجھے صرف 10 منٹ ٹائم دیا گیا تو میں اس پر تو کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔ میں اس پر ایک اور بات عرض کرتی ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کے بقول قرآن مجید کی سیرت۔ اب میں ایک لفظ کہتی ہوں کہ خود حضور علیہ السلام کی عملی سیرت کا نام قرآن ہے، اور عملی سیرت کا نام صحابہ کرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم اور عمل میں تطبیق ہونا ضروری ہے۔ جس کا عمل اور عمل ایک جیسا نہیں اس کو دنیا منافق کہا کرتی ہے۔ تو قرآن اور صحابہ کرام ایک ہیں۔ ذرا اس زاویے سے دیکھیے، اس تناظر سے دیکھیے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں اترا، صحابہ کرام کی جماعت بھی 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ قرآن مجید کی صورتیں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ محبوب کے کلمہ پڑھنے والے یا 2 حصوں میں تھے، یا مہاجر تھے یا انصار تھے۔ اور پھر اس کو تھوڑا اور آگے لے چلتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، علماء کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات۔ اب اس بحث کو چھیڑوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ عرض کرتی ہوں، محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن میں احکام واضح ہوں، ان پر عمل فرض ہے، اس میں بحث کی اجازت نہیں۔ اور متشابہات قرآنی وہ آیات ہیں، ان کی وضاحت تو نہیں، لیکن ان کے پڑھنے کا ثواب بھی ویسا ہے جیسا کہ محکمات کا ہے، ان پر ایمان بھی ویسے جیسے محکمات پر ہے، ان کی تعظیم بھی ویسے جیسے محکمات کی ہے، لیکن ان پر بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے شلوار پہنی ہوئی ہے اور اس کو اوپر کریں گے اور پنڈلی ظاہر ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، استعارہ ہے، کچھ بھی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ متشابہات میں سے ہے۔ میں اس کی تہ کو سمجھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ صحابہ کرام کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک طبقہ وہ جو محکمات میں ہے، اور وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کا زمانہ جو محکمات کا زمانہ ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ جو کیا ہے، جو کر کے دکھایا، یا جو سمجھایا ہے، جو بتایا ہے، وہی ہمارا دین ہے۔ اس پر بحث کی اجازت نہیں، اس میں تکرار کی اجازت نہیں، اس سے
انحراف کی اجازت نہیں۔ اگر اس سے کوئی منحرف ہو جائے گا تو گویا وہ دین سے منحرف ہو رہا ہے۔ تو یہ محکمات ہیں۔ دین کا حسن مشاجرات صحابہ ہیں، اور دوسری چیز متشابہات قرآنی آیات میں جیسے بہت ساری آیات ہیں، ان میں بحث کی اجازت نہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے ایک لفظ ہے مشاجرات۔ میں یہ بات محدث کبیر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کرتی ہوں کہ صحابہ کرام کے اختلافات کو مشاجرات کیوں کہا جاتا ہے کہ مشاجرات شجر سے ہے، اور شجر کے معنی درخت کے ہیں، اور درختوں کا حسن پتوں کے ٹکرانے سے ہوتا ہے، بکھرنے میں نہیں۔ تو دین کا حسن ہی مشاجرات صحابہ ہے۔ اب یہ موضوع ایک عجیب ہے۔ میں ایک بات عرض کرتی ہوں کہ سیدنا علی کا دور مشاجرات میں سے ہے کہ اس پر ایمان لانا بھی ضروری، اس کی عظمت کا ماننا بھی ضروری، اس پر تنقید کا حق بھی نہیں ہے، اور اس پر بحث کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں مشابہات کی بحث کی اجازت نہیں، یہاں مشاجرات پہ بحث کی اجازت نہیں۔ وہاں بھی ایمان لانا ضروری، یہاں بھی ایمان لانا ضروری، اس کو بھی قرآن سمجھنا ضروری، اس کو بھی صحابہ سمجھنا ضروری، اس کی بھی عظمت ضروری، اس کی بھی عظمت ضروری۔ اس پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہوگا، ان پر بھی تنقید کرنے والا کافر ہوگا۔ دین وہ جو صحابہ کرام نے سمجھایا، صحابہ ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، دین پہنچانے کا ذریعہ صحابہ ہیں۔ بس میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، آپ کی پوری توجہ چاہتی ہوں کہ دین وہ جو صحابہ کرام نے سمجھایا، جو قرآن میں ہے، بالکل حوصلے کے ساتھ کہہ رہی ہوں اور پورے ہوش و حواس سے کہہ رہی ہوں، جس کو تم قرآن سے سمجھو وہ بھی دین نہیں، جسے تم حدیث سے سمجھو وہ بھی دین نہیں۔ دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے سمجھایا ہے۔ جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا وہ سب ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے ذمہ وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہو۔ توجہ سے بات کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، پھر دیکھ کر صحابہ کرام نے وہ کام کیا۔ یہ دین ہے، سنت ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنت سے مراد ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، جماعت کا معنی ہے وہ طریقہ جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم اس کے پابند ہیں۔ جو کوئی شخص حدیث پڑھ کے اپنے دماغ سے مفہوم نبی کی سنت کا نکالے، حدیث پڑھ کر کوئی غیر مقلدوں کی طرح مفہوم اپنے دماغ سے بنائے، دین وہ نہیں، بلکہ دین وہ ہے جو نبی کے صحابہ نے سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ دیکھ کر بھی نہیں کیا تو کرنا دین نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا۔ دین ہوتا تو صحابہ کرام کرتے۔ اب یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی، یا ان کا معجزہ ہوگا، یا کوئی اور سبب ہو سکتا ہے۔ دین ہوتا تو صحابہ کرام ضرور کرتے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً چھوٹی سی بات اور اس کو سمجھ لیجئے، قرآن کا عملی نمونہ ہی صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں، صحابہ ہیں۔ قرآن نے کہا مثنی و ثلاث و رباع، 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی اجازت ہے، 4 شادیاں بھی کر سکتے۔ حضور نے کتنی شادیاں کی؟ 11۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں کی۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ قرآن کا عملی نمونہ اس آیت کے تحت کس کی زندگی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ میں جو سمجھانا چاہتی ہوں آپ ذرا غور کریں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں کی، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کی۔ اب یہ 11 کا ذکر حدیث میں تو ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں صرف حدیث کو مانتا ہوں، صرف حدیث پر عمل کرتا ہوں، تو بے شک کرے، لیکن اگر وہ 5ویں کرے گا تو پہلی 4 کی بھی چھٹی اور ایمان کی بھی چھٹی۔ پہلی بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 2 حصے تھے، ایک دن اور ایک رات۔ دن جلوت ہے اور رات خلوت ہے۔ رات کی زندگی گھر والوں نے بتائی، دن کی زندگی باہر والوں نے بتائی۔ گھر والے ازواج ہیں، باہر والے اصحاب ہیں۔ ازواج پر بھی ایمان فرض ہے، اصحاب پر بھی ایمان فرض ہے۔ ان کی عزت کی قرآن نے کہا، خبردار، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جان سے زیادہ پیارا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنی ماں سے زیادہ پیاری ہو۔ جب تک اپنی ماں سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں، وہ حرامی تو ہو سکتا ہے لیکن حلالی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ازواج رسول کا احترام بھی ہم پر فرض ہے، اصحاب رسول کا احترام بھی فرض ہے۔ وہ بھی ہمارے دین سمجھنے کا معیار ہے، یہ بھی ہمارے دین سمجھنے کا معیار ہے۔ اندر کی زندگی ازواج نے بتائی، باہر کی زندگی اصحاب نے بتائی ہے۔ دین اس لیے محفوظ ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج کا تقدس محفوظ ہے، اس لیے ہم سب کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہی میرا آپ کو میسیج ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہما کا تقدس اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ نبوت کے عینی گواہ وہی ہیں۔ ان کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ آتا ہے، نہ دین سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔